وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 حصہ ششم. آج کا موضوع کیا ہم سب نفس کے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو. کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. پڑھو، تلاوت کرو جو وحی کی گئی ہے تمہیں اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس کے یعنی انسان مومن کی کامیابی کا اس میں مکمل تذکرہ موجود ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، طریقے یعنی اصول کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے، اور سب سے اہم چیز کیا ہے. یہ ساری باتیں اس میں بیان ہو رہی ہیں. سامعین کرام، تو سب سے پہلے تو یعنی آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. میں یعنی خلاصہ کلام کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک تو دیکھیں کتاب ہے نسخہ کیمیا قرآن، جس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، ایسی صفت نہیں ہے جو ہم میں موجود ہو. یعنی ہمارے تمام اخلاق، جو ہمارا کردار ہے، اس کے خلاف ہے، اس آیت کے خلاف ہے. نہ تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور نہ نماز کی اہمیت سے ہم واقف ہیں. تو نماز کو ہم ضائع کر رہے ہیں. تبھی
جو نماز کے اثرات ہیں وہ معاشرے پر مرتب نہیں ہو رہے، اور اللہ کی یاد سے تو ہم ٹوٹلی غافل ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن دیکھیں بات تو بڑی اہم ہے۔ انسان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، ناکامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا۔ ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ صرف ایک امتحان ہے، اور امتحان ہمیشہ جب ہوتا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ ہمیشہ امتحان جب پاس کر لے انسان دنیا کا بھی، تو اگلے درجے میں وہ ترقی کر جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس یہ امتحان بڑا آسان ہے، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ امتحان مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تم پہ کوئی حرج، تنگی نہیں رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے قرآن میں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تم پہ تنگی نہیں چاہتا۔ اب نمازی کے معاملے کو دیکھ لیں، ضمنی طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں، نماز جو ہے وہ فرض ہے، لیکن اس کے یعنی فرض ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو، اور یعنی عاقل اور بالغ کی شرط، یعنی بچوں پر نماز نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ پھر جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اس پہ تو نماز فرض نہیں ہے۔ دیکھیں میں تھوڑی مثال دوں، ایک شخص اگر پاگل بھی ہے، ہوش و حواس میں اپنے نہیں ہے، تو وہ کھانے کے بغیر گزارا اس کا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے نماز کا، فرض تو ہے، لازمی ہے، لیکن اگر ہوش و خرد نہیں ہے تو پھر اس پہ فرض نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ تو روزوں کا معاملہ ہے، روزے آپ یعنی فرض ہیں، لیکن انسان جب شیخ فانی ہو جاتا ہے، یعنی بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، تو روزے معاف ہو جاتے ہیں، تو ایک فدیہ دے کر وہ اس فریضے سے ادا ہو سکتا ہے۔ ہر معاملے میں آسانی ہے۔ حج ہے، وہ آپ پر اگر استطاعت ہے تو فرض ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے، آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ زکوٰۃ دے دیں، نہیں تو پھر آپ زکوٰۃ لینے کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ دی جائے گی، آپ لے سکتے ہیں۔ یہ سارے معاملوں میں جو ہے بالکل آسانی ہے۔ یعنی یہ میں نے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات کر دی نا، تو ان تمام معاملات میں آسانی ہے۔ یار نماز کی میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں کہ نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ یعنی فرض نماز میں قیام فرض ہے، لیکن اگر آپ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین آسان ہے، لیٹے لیٹے پڑھ لیں۔ اگر آپ یعنی یعنی لیٹے لیٹے حرکت نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ، تو آپ اشاروں سے نماز پڑھ لیں، اشاروں سے نماز پڑھ لیں۔ تو میری ایک چھوٹی بیٹی تھی، بچپن میں وہ ہم تو ظاہر ہے کہ نماز کا اسے کہا کرتے تھے، تو اچھی تھی، تابعدار بچی تھی، لیکن وہ بعض اوقات ہم سردی زیادہ ہوتی یا کچھ ہوتا تو وہ مجھے کہتی کہ ابو میں اشاروں سے نماز پڑھ لوں چھوٹی تھی نا، تو اشاروں سے میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ تو بہرحال تو اشاروں سے پڑھ لے۔ تو یہ تمام حالتیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کا قبلہ آپ کو اگر نہیں معلوم
یا آپ سفر میں ہیں، چلتی گاڑی میں ہیں اور قبلہ رخ کرنا مشکل ہے، تو آپ جہاں آپ کا منہ ہو اس طرف کر لیں۔ تو بہت سی آسانیاں ہیں، دین سارا آسان ہے۔ یہ ایک بنیادی طور پہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ایک سے زیادہ جگہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ دین اصل میں ہمیں مشکل لگتا ہے، ہمارے یعنی کامل بندگی اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ بھئی کامل بندگی جو ہے وہ لازم ہے، تو اس کے سوچ سے ہی ہم میں جھرجھری آ جاتی ہے، نہیں بھئی یہ تو بڑا مشکل ہے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ یہ اصل میں ایسا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو پھر آپ اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، اور کسی چیز کی اگر آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے تو اس کے حاصل کرنے میں آپ کوئی کشش بھی نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی سی باتیں، میں یہ ساری ہماری زندگی اسی کے تحت گزر رہی ہے، انہی اصول و قوانین کے تحت گزر رہی ہے۔ دنیا کی طرف ہم نے رخ کر لیا ہے، دنیا کمانے کے ہم چکر میں پڑ گئے، اس کا مطلب ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ پھر ہم جب پیسے کی چمک دمک دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کی قدر پیدا ہو جاتی ہے، اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم پھر دنیا کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ دنیا کا دیوانہ ہے، اس کو ہونا چاہیے تھا اللہ کا دیوانہ، اور یہ دنیا کا دیوانہ بن گیا ہے۔ آپ ذرا اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ کس کے دیوانے ہیں۔ جس کے دیوانے ہیں آپ اس پر خرچ کریں گے، لگائیں گے۔ اگر دنیا کے دیوانے ہیں آپ دنیا پر خرچ کریں گے، بڑا گھر، بڑی گاڑی، نئی گاڑی، بیوی، بچے، یہ وہ سارے آپ کو پتہ ہے، میں اس میں کوئی وہ نہیں کرتا۔ یہ سارا یعنی معاشرہ ہی ظاہر کا دیوانہ ہے۔ یہ بات میں چیلنج کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، بالکل یقین سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ ظاہر کا دیوانہ ہے، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کیونکہ اس کے نظر میں ظاہر ایک حقیقت ہے، جبکہ یہ ایک امتحان ہے۔ اس امتحان سے اللہ تعالیٰ اسے گزار کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ ہم نے تو ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت ہی خراب ہو گئی ہے، ہم دنیا کے دیوانے بن گئے، اور اتنے دیوانے ہیں کہ اللہ کی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، سورہ اعراف میں مضمون ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا دے گا، ہم سے کہے گا آج میں تمہیں بھلا دوں گا اپنی رحمت سے، جس طرح آج کے دن کو تم نے بھلا دیا تھا۔ کما نسیتم لقاء، آج کے دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا۔ میں آپ سے اکثر اللہ کی ملاقات کا تذکرہ کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میں بھی دیکھیں اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، اور پیدائش بھی میری اسی معاشرے میں ہوئی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ کا تقرب اور اللہ کی ملاقات اور اللہ کے دیدار کی ہم میں کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی شوق نہیں۔ من نخواہم مالو جاہو تم تراق، درد خواہم سوز خواہم اشتیاق، مولانا روم کا شعر ہے، ہمیں ہمارے شیخ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ میں نہیں چاہتا، میرا مدعا مال اور جاہ اور تمطراق نہیں ہے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں۔ تو میں کیا چاہتا ہوں؟ درد خواہم، درد دل چاہتا ہوں، سوز چاہتا ہوں، جلنا، اشتیاق چاہتا ہوں، شوق چاہتا ہوں ذات باری تعالیٰ کا۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت مضمون ہے جو اس شاعر نے اس شعر میں سمیٹ دیا ہے۔ درد دل،
اور سوز جلنا، کسی کی یاد میں جلنا. لیکن دنیا میں بھی ہم جب کوئی ایسے لڑکا لڑکی، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ عشق کیا چیز ہوتی ہے جو لڑکا لڑکی کرتے ہیں کہ بس وہ دیوانہ ہو جاتا ہے یہ وہ، لیکن ایک سوز ہوتا ہے، سنا ہے میں نے. ہم جب چھوٹے تھے نا، یعنی پرائمری اسکول کی میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو بعض کلاس فیلو یعنی یہ 6 سال 5 سال جبکہ یعنی بچے ہی تو ہوتے ہیں نا، تو ان میں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ فرینڈ بنا لیتے، بیسٹ فرینڈ. اور ظاہر ہے کہ وہ یعنی یہ چیز تو موجود ہے، دوستی، اور دوستی تو اللہ سے لگانی ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک جذبہ موجود ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا کوئی فرینڈ ہونا چاہیے. تو وہ ویسے میں پرائمری اسکول کی بات کر رہا ہوں. تو ایک دوست جب دوسرے یعنی محب، ایک چھوٹا بچہ جو دوسرے بچے کا محب ہوتا تھا، یعنی اس کو پسند کرتا تھا، تو وہ محبوب اگر کسی وجہ سے اس سے بات چیت چھوڑ دیتا تھا، تو یعنی مجھے وہ بچپن کی بات یاد ہے، تو وہ کہتا تھا میرا دل جل رہا ہے، اس کے پیچھے میرا دل جل رہا ہے، میرا دل بے قرار ہے. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تڑپ رکھی ہے. دیکھیں یہ جذبہ ہمارے دل میں موجود ہے، تڑپ کا، سوز کا، جلنے کا، لیکن ہم نے اس کو جذبے کو یعنی محدود کر دیا ہے ظاہر تک. ظاہر کی یعنی آپ مخلوق سے ہی محبت کرنے لگتے ہیں بعض لوگ، اور یہ بعض لوگ نہیں بلکہ اکثریت جو ہے اس نے ظاہر کو دل دے دیا ہے. ظاہر محبوب ہے، ظاہر مطلوب ہے، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے. یہ بڑی پریشان کن بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں. میں جو بھی میری بات سن رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں. تو آپ نے ظاہر کو دل دے دیا ہے، ظاہر سے دل لگا لیا ہے، ظاہر کے لیے آپ درد بھی ہے، ظاہر کا درد ہے، سوز ہے اور تڑپ ہے. بڑی خطرناک روش ہے، بڑی خطرناک روش ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دل تو اللہ کا ہے، یہ دل تو اس پہ حق اللہ کا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس میں اللہ کی یاد کے سوا کوئی دوسری یاد نہیں ہونی چاہیے. ہاں دنیا کو آپ استعمال کریں، پیسے کمائیں، خرچ کریں، پیسے کمائیں، مناسب طور پہ شادی کریں، بچے پیدا کریں، گھر بنائیں، کھائیں پئیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا انداز رکھیں جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے. اس میں یہ عین مطلب اسلام ہے کہ آپ دنیا کو استعمال کر رہے ہیں. اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، اور کوئی میری باتوں سے یہ مطلب نہ لے لے کہ میں آپ کو دنیا پر ٹھوکر مارنے کا کہہ رہا ہوں یا ترک دنیا کی آپ کو تعلیم دے رہا ہوں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں دنیا ایک آلہ ہے. اب اس آلے کے ذریعے آپ اپنی روح کو مارتے ہیں یا اپنی روح کو آپ عرش الہی یعنی اس کے ذریعے آپ اپنے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں یا اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے اہل بنا لیتے ہیں. دو ہی صورتیں ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر تل گئے ہیں. اپنے ہاتھوں ہم اپنے آپ کو یعنی اپنی مرضی سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ایسے دانستہ طور پہ یہ بات نہیں کی ہے، لیکن ہم نادانستہ طور پر چونکہ ہم سوچ و بچار سے کام نہیں لیتے تو ہم وہ دوزخ کے گڑھے میں گر جائیں گے. اچھا، تو باہر یہ بات بڑی خطرناک ہے. اچھا، اس میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. نماز پہ میں نے بات کی تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز وہ نماز ہے جو آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے. بے حیائی کی بات میں نے آپ کو بات کی ہے. بے حیائی اور برے کام کیا ہیں؟ یہ ایک راستہ ہے بے حیائی کا اور برے کاموں کا.
بے حیائی کا معنی ہم نے محدود کر دیا ہے، یہ زنا ہو گیا یا ایسے چند ایک کام ہم کہتے ہیں یہ بے حیائی کے کام ہے نا، یا بے پردگی یا یہ محدود معنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بے حیائی نہیں ہے، لیکن بے حیائی اور برا کام اصل میں کیا ہے، میں اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے انسان اگر یعنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے دنیا کا ہو کے رہنا ہے اور میں نے دنیا ہی کو مدعا بنانا ہے، تو یہ دراصل بے حیائی اور برے کاموں کے راستے پر چل نکلا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بڑی اہم بات ہے۔ اور جیسا کہ ہم لوگوں نے یعنی آج کے مسلمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، دانستہ یا غیر دانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پہ۔ دیکھیں، غیر شعوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں، غیر شعوری طور پہ، نہ آپ خود سوچ رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں بتایا تھا کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ آنکھ کے گڑے کے کنارے ہوتی ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی طرف جو بلانے والا ہے اس کی آواز سن کے اپنے رخ بدل لے زندگی کا اور اللہ کو منزل بنا لے، دنیا کو ایک امتحان سمجھ لے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آنکھ کے گڑے سے بچا لے گا، اللہ بچائے گا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے سامنے کا کہ ہم اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزار رہے، ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری زندگی دنیا کے لیے وقف ہے، ہم دنیا دار ہیں اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے یعنی سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں۔ دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں کہ بے حیائی اور برا کام، اصل بے حیائی اور برا کام کیا ہے؟ اصل کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، غیر اللہ کو منزل بنا لیں اور مخلوق کو دل میں بٹھا لیں، دنیا کو دل میں بٹھا لیں۔ یہ بے حیائی کا راستہ ہے، یہ برا کام ہے، یہ جرم ہے۔ آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مجرم آج کون ہے؟ آج کا مسلمان ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ آپ سوچیں اس بات پہ، میں تو بڑی آہستگی سے یہ مضمون ادا کر رہا ہوں، آپ اس پہ سوچیں۔ میں آپ کو دیکھوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامات کیا ہیں۔ ہماری ساری پریشانی کا تعلق ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے، ساری خوشیوں کا تعلق ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے، ہماری امیدیں، منصوبے، توقعات ساری دنیا کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ نماز جو ہے، نماز آپ کو میں نے بتایا کہ نماز جو ہے یہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں ان پر فرض ہے۔ آپ لوگ، ہماری تمام نیکیاں آج ضائع ہو رہی ہیں، اس کا کوئی، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے واضح طور پہ کہ ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں اس کا کوئی جو رد عمل ہونا چاہیے، جو نتیجہ ہونا چاہیے، وہ نتیجے مرتب نہیں ہو رہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا اور نہ حج کا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک عام جملہ ہے پہلے یہ کہ لاکھوں فرزندان توحید نے حج کی سعادت حاصل کر لی۔ یہ ایک خبر اخبارات کی زینت بنتی تھی یوم عرفہ کے دن، جب حج کا دن ہوتا ہے، لاکھوں فرزندان توحید۔ اب یہ لاکھوں فرزندان توحید نہیں ہے، یہ کروڑوں فرزندان نفس ہیں،
آپ محسوس کریں اس بات کو. میں آپ سے مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا. آپ اپنی حقیقت پر سوچیں کہ آپ عبد النفس ہیں کہ عبداللہ ہیں. ہماری حقیقت تو عبد النفس کی ہے، ہم نفس کے بندے ہیں. بیگم صاحبہ ناراض ہو جائیں تو بس ان کی جب مرضی ہوگی تو تب راضی ہوں گی. اسی طرح وہ شوہر موڈ بگاڑ لے تو اب شوہر کی مرضی ہے. یہ بہت جو ہے غلط بات ہے. اس میں آخر میں ایک آیت ہے واللہ یعلم ما تصنعون. اے لوگو جان لو جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تصنعون. اب یہ ہے کہ دیکھیں اس یعنی ایسی آیات بہت آئی ہیں قرآن. واللہ خبیر بما تعملون، جو تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. اب اس میں نقطہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں انسان کا سارا دار و مدار یقین اور اس کے عمل پر ہوتا ہے. ہمارا یقین، یہ میں یعنی آخری باتیں کر رہا ہوں اور تھوڑا سا وقت ہے، اور کہ انسان عمل اور اس کے مطابق یقین، یعنی یقین کے مطابق عمل میں مصروف ہے. آج کا انسان سب کے سب، کافر ہوں مسلمان ہوں مشرک ہوں، ہمارا یقین ظاہر پر ہے، ہمارا عمل ظاہر کے لیے. مومن کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، آخرت پر ہوتا ہے، تو وہ آخرت کی کامیابی اور اللہ کے تقرب اور اس کی ملاقات کی تیاری میں زندگی گزارتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا درجہ ہے. یہ ایسا انسان خلیفۃ اللہ ہے، مرد ہو یا عورت. عورتیں اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں. ایمان، اگر آپ کا یقین ہے کہ اللہ میری منزل ہے اور آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ خلیفۃ اللہ یعنی بن جائیں گے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کر دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم نے اب اس آیت کو محدود کر لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. کیوں؟ ہم باہر ہیں، ہم پہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. دیکھیں قرآن کو محدود نہ کریں. نبی کی معراج امت کی معراج ہے. نبی کی یعنی نبی کی جو بھی معراج ہے وہ امت کی ہے، وہ راستہ امت کا بھی ہے. نماز مومن کی معراج ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر
واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔